اور آگے فرمایا ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور دوسرا حکم کیا دیا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ خدمت کو نہیں کہتے. احسان کا مطلب ہے کہ جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کیا جائے. احسان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نماز میں احسان کیا ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے استحضار ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہر چیز کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا. اور فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے. نحن نرزقکم وایاہم، رزق تمہیں ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے. آج اولاد کو قتل تو نہیں کیا جاتا، لیکن پریگننسی میں حمل ضائع کرا دیا جاتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ اس کی فیسیں کون بھرے گا، اس کے علاج کے خرچے کون اٹھائے گا. 2 بچوں کو پالنا مشکل ہو رہا ہے، تیسرا آئے گا، اس کی فیسیں کون دے گا؟ اللہ نے کیا کہا کہ اس کو رزق کون دے گا؟ میں دوں گا. یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو. حمل روکنا اس نیت سے کہ میں خرچے کیسے پورے کروں گا. یہ اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ کو آپ تانا دے رہے ہیں کہ اللہ میرے خرچے پورے نہیں ہوئے تھے، میں تو بھوکا مر گیا، ایک اور نسل دنیا میں آ رہی ہے. دیکھو ایک سیٹ ہو، بہت بڑا سیٹ، اور وہ کہہ رہا ہے جب بھی ضرورت ہو نا میرے پاس آنا. بلکہ باپ کی مثال دیتا ہوں، باپ اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اب بیٹے کو ایک کوئی چیز خریدنی تھی جو بڑی اس کی محبوب چیز تھی، اور وہ نہ خریدتا تو بہت نقصان ہوتا. تو بیٹے نے اس لیے نہیں خریدی کہ پتہ نہیں ابا مجھے پیسے دیں یا نہیں دیں. باپ کو جب پتہ چلے گا اس کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہے گا یار ساری زندگی میں نے آج تک کبھی نہ کی ہے اور تجھے اب کیسے خیال آ گیا یار؟ اس کا مطلب تو مجھے کنجوس سمجھتا ہے، یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی ہے. یہ تو نے سوچ کیسے لیا میرے بارے میں؟ تو اللہ اس معاملے میں بہت غیرت مند ہے. رزق کے معاملے میں اللہ نے ہمیں بہت کھلایا ہے بھائی، سارے خرچے پورے کیے اللہ نے. ہمارے جوان کر دیا، پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اللہ نے. اللہ کہہ رہے یہ تم عقل کے اندھے ہو، تم پیدا ہوتے ہو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے مجھے پتا ہے کہ بچے کی کیا کیا ضرورتیں ہیں. اب آگے تم نسل روک رہے ہو کہ میں فیسیں کہاں سے بھروں گا. یہ یہودیوں کی سوچ ہے جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اللہ بہت تھوڑے تھوڑے کھلاتا ہے. یہودی کہتے تھے. اللہ کو ایسا غصہ آیا، قرآن میں اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم، ان کم بختوں کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو انہوں نے کہا ہے نا اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے اللہ کی. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو نہ دیکھو یہ ڈرامے جو تمہیں اور نسل روکنے کے مشورے دے رہے ہیں، نہ دیکھو ایسی فلمیں. وہ جو بول فلم آئی تھی نا اس کے ڈائلاگ مجھے کسی نے بتائے، وہ جو بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. وہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا، لوگوں نے بڑے تبصرے کیے، ہاں بھائی بالکل صحیح کہا بھائی، جب کھلا نہیں سکتے اتنے درجنوں بچے تو پیدا کیوں کرتے ہو. میں نے کہا اگر مجھے فلم میں لے کے آؤ اور یہ ڈائلاگ مجھے دو، اور وہ بچی سے کہے کہ مجھے کہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، تو میں اس کو یہ جواب دوں گا یہ نمبر لگا کے. نمبر 1، کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. یہ جو ہے نا میڈیا آپ کی آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے، خدا کی قسم یہ سب یہودیوں سے پیسے لے کے ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. بیٹی کو باپ کا کیسا بدتمیز بنا رہے ہیں آپ دیکھو. سب سے بڑا احسان کہ جو والدین آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے، اسی احسان کی ناشکری کی جا رہی ہے. والدین کو تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم ان کے جسم کا ٹکڑا ہیں. تبھی ماں باپ کی ساری خصوصیات اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں کہ میں جو کچھ ہوں اپنے والدین کی پہچان ہوں. میں جب بیان کرتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں جنہوں نے میرے والد صاحب کو دیکھا کہ حضرت بالکل آپ کے والد صاحب کا لک آتا ہے آپ میں، وہی جذبات ہیں، وہی آواز ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے ملا ہے؟ سب کچھ باپ سے ٹرانسفر ہوا ہے نا. اسی باپ کو آپ تانا دینا شروع کر دو، یا پیدا کیوں کیا تم نے. کتنا بڑا جرم ہے یہ، کتنا بڑا جرم ہے. اور یہ فلموں میں سینما گھروں میں دکھایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے. تمہاری اولاد تو نافرمان ہوگی نا، وہ تو اس باپ کو مانے گی جو تمہیں سونے کے نوالا کھلاتا رہے بس ہر وقت. ذرا سا اس نے ہاتھ کھینچا تو تانے سننے کو ملیں گے تمہیں. تو میں اگر ہوتا اس کو کہتا کہ اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو تو اتنی بڑی، بولو بھائی کیسے ہو گئی، کیسے ہو گئی اتنی بڑی. نمبر 2، تو نے ضرورت سے زیادہ کھایا ہے. اگر ضرورت کا کھایا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتی. ایسی باتیں غریبوں کی زبان پہ نہیں آتی. یہ فضول باتیں اور یہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں ان کی زبان پہ آتی ہیں جنہوں نے ضرورت سے بہت زیادہ کھا لیا ہوتا ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر الٹی پھینکتے ہیں ایسی.
بہت زیادہ کھاتا ہے نا انسان پھر ناشکرا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا اگر اللہ لوگوں کو رزق بہت زیادہ دینا شروع کر دے سب اللہ کے نافرمان بن جائیں گے. اور تیسری بات میں اس سے یہ کہتا کہ ٹھیک ہے بیٹا غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کو پیدا کر لیا, غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ دنیا میں آنا آپ کا غلط تھا تو یہ بندوق اٹھا کر کے ختم کر دو اپنے آپ کو. بھائی موت کی تکلیف بھی نہیں, اگر آپ کہیں تو موت کی تکلیف ہوگی تو بڑا مسئلہ ہے, تو بھائی کنپٹی پہ ایک گولی ٹھا کر کے ماری جائے تو کوئی نہیں پتا, ایک سیکنڈ میں ختم. تو بھائی اب زندہ کیوں ہو؟ چلو اس وقت تو بچے تھے, عقل تھی, اب تو بڑی ہو گئی, اتنی باتیں کر رہی ہو میرے سامنے, تو بیٹا یہ بندوق ہے, آپ سے نہیں جلدی میں مار دیتا ہوں, ختم. نہ اپنے آپ کو گولی مار رہے ہو, اس کا مطلب اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہو نا. تو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کلچر کس کا فالو کرنا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول بتا رہے ہیں تمہیں, اس سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی. پہلے زمانے میں اگر غریب کے 12-13 بچے ہیں, نہیں کھانے کو مل رہا, تو کیا سکھایا جاتا تھا؟ صبر شکر کر کے کھا لو, اسی میں اللہ برکت دے دے گا. اور کیسے صحت مند نکلتے تھے بچے, وہ کیسے بڑے ہو گئے روکھی سوکھی کھا کے. میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا وہاں ہمارے گھر کے قریب ایک غریب آبادی تھی. میں نے گھر میں دیکھا کہ ان کے غربت بہت ہے, صرف روٹی پکتی ہے, سالن نہیں پکتا. تو وہ کیا کرتے تھے, جب سالن پکتا تھا نا سب بچے روٹی لے کے بھاگ جاتے تھے اور کھا لیتے. بھوک اتنی ہوتی تھی ان, سارے صحت مند بنے ہیں, وہ اتنے صحت مند, لمبے لمبے قد ان کے نکلے ہیں. میں کہتا یار ان کا وقتوں کو روٹی ملی نہیں اور ان کے قد دیکھو. ٹھیک ہے, ڈاکٹروں سے نہیں پوچھو ہر چیز, بہت سے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کا. ڈاکٹروں کی اپنی بیچاروں کی صحت تو دیکھو, ڈاکٹر تو ڈبے پہ ڈبہ لکھتا رہے گا, یہ والا بھی پلا دو, یہ والا بھی ایکچولی اس میں یہ والے آئرن کی کمی, یہ والا پلا دو. غریب, میں نے پٹھان بچے دیکھے ہیں, پٹھانوں کے علاقوں میں رہا ہوں میں, غریبوں کے. ایک پٹھان کو میں نے دیکھا, اس کے ساتھ میں رہا بہت, میں نے دیکھا کہ اس کا بچہ روتا ہے تو روٹی لا کے پکڑا دیتا ہے, صرف روٹی, اور بچہ صرف روٹی کھاتا ہے. اتنا طاقتور, اتنا. گندم کی روٹی کو ہلکا مت سمجھو, یہ میرا بیان ہے. گندم کی روٹی, جو ماہر ڈاکٹر ہے نا چائلڈ اسپیشلسٹ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 3-4 سال کے بچے کے جسم میں ایک روٹی بھی 24 گھنٹے میں پہنچ گئی نا, بس اب رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گندم میں سب کچھ رکھا ہے اللہ نے, اتنا مشکل نہیں بنایا جینے کو اللہ نے. تو اب اگر آپ نسل روکو گے اس لیے کہ خرچے کہاں سے پورے کروں گا, تو یہ کس پر الزام ہے؟ اللہ پر. اس لیے خرچوں کی نیت سے. ہاں اگر کوئی عورت صحت خراب ہو گئی, بیمار ہو گئی, وہ ایک الگ بات ہے. تو جلدی جلدی میں آیت کمپلیٹ کروں. نحن نرزقکم وإیاہم, اللہ فرماتے ہیں رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں, میں. تو یہ نظر کس پہ رکھنی ہے رزق کی؟ اللہ پہ. اگر آپ اللہ پہ نظر نہیں رکھتے تو بھی آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو, چاہے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھو یا ٹانگیں پتلی کر کے, ہری پگڑی پہنو یا سفید پگڑی پہنو, کچھ بھی کر لو, جنت میں نہیں جا سکتے. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن تیرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی